یہ سوال ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسا کیس ملے جو دنیاوی لحاظ سے ہر طرح سے کافی مضبوط ہو، شخصیت کا اثر، تعلیم، اعتماد، ذہانت وغیرہ بھی سب اس میں ہو، اور استاد کے طور پر ہم اسے ہینڈل کرنے میں اس طرح سے اعتماد میں نہ ہوں اور کم اعتماد ہمیں ہو، تو ہم اس وقت میں کیا کریں؟ تو یہاں پر یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ چاہے کوئی دنیاوی لحاظ سے کسی بھی انداز میں مضبوط کیوں نہ ہو، اس کے سامنے اگر کوئی شے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے تو وہ صرف حق ہے، اور ہم نے خود پر کی گئی سطح کا شکر کرتے ہوئے کہ ہمیں حق کی راہ کے لیے چنا گیا، خود کو اسی حق کی طاقت کے سہارے سے مضبوطی سے کھڑے رکھنا ہے، کیونکہ باقی رہنے والی شے صرف حق ہے۔ ہر دنیاوی ڈگری حق کی معرفت کے سامنے اپنے معنی کھو دیتی ہے۔ ایسی کوئی دنیاوی عارضی اور ظاہری خوبصورتی حق آشنا دل کی خوبصورتی کا مقابلہ کسی صورت بھی نہیں کر سکتی۔ یہ بات دل کو یاد دلائے رکھنا ہے تاکہ ورکر اپنا اعتماد کم نہ کرے۔ عاجزی اور شکر میں رہنا لازمی ہوتا ہے، لیکن یہ احساس بھی اہم ہے کہ خود اس بات پر استاد مضبوط رہیں کہ ہمیں اللہ کے کرم سے حق کا رنگ اور حق کی طاقت عطا ہوئی ہے، اور اسی عطا ہوئی طاقت کے بل پر دل کو کھڑا کر کے دل کی پاور کے ساتھ آگے بھی کسی کو ہم یہ رنگ اور آشنائی دے سکیں۔ یہ وہ راہ ہے جہاں شاہ بھی آ کر جھکتے ہیں، یہاں دنیاوی زاویہ نظر کو چھوڑ کر اپنی نسبت کے حقیقی زاویہ نظر سے دیکھنا بھی مدد دے سکتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے متاثر ہوتے ہوئے شرمندگی بھی ظاہر ہوگی، ظاہر کو نہ دیکھیں، اس بندے کے اندر کی خامیوں کو دیکھیں تو امت کا درد محسوس کر کے ورکنگ کر پائیں گے، ورنہ وہ کیس آگے دے دیں تاکہ وہ کیس ضائع نہ ہو، اس کو کسی اور استاد سے اٹیچ کرا دیں، اور آپ بھی مایوسی میں نہ جائیں، کیونکہ جہاں ہم استاد کے طور پر کسی بھی حوالے سے کسی سے متاثر ہو جائیں گے تو وہاں اس کے استاد ہم کسی صورت نہیں بن سکتے۔ اندر اس کا روب ہم پر سوار رہے گا، یا کسی بھی حوالے سے جو ہمیں وہ متاثر کر رہا ہے وہ ہم پر سوار رہے گا، اور اس سے ورکنگ کمزور ہوتی جائے گی۔ لہٰذا بہتر ہے کہ یہاں اس بات کو تسلیم کریں اور اپنے استاد سے یا مرشد سے درخواست کریں کہ اس کو کسی اور ورکر کے ساتھ اٹیچ کرا دیں، سچائی کے ساتھ اس بات کا اعتراف کر لیں، اور جس حوالے سے بھی ہمارے اندر کم اعتمادی آ رہی ہے تو ہم اس پوائنٹ پر کام کر کے اپنے آپ کو وہاں مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ محمدی حسینی ورکر استاد کو دو طرح کے معیار کو پہچاننا ضروری ہے، ایک حقیقی معیار اور دوسرا دنیاوی معیار۔ حقیقی معیار یعنی وہ معیار یا عزت یا پہچان یا نسبت جو ہمیں اللہ کے خاص کرم سے عطا ہوئی ہے، اور جس پہچان نے ہمیں نہ صرف اس دنیا میں بلکہ دوسری ہمیشہ باقی رہنے والے جہان میں بھی پہچان، عزت، پاور اور قربت عطا کی ہے۔ جیسے ہر چیز کی کوالٹی اور گارنٹی ہوتی ہے نا، ایسے ہی حقیقی نسبت اور عزت کی تابد رہتی دنیا تک قائم رہنے کی گارنٹی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس دنیا میں کوئی پوسٹ، دماغ کا زیادہ چلنا، پیسہ، تعلقات، یا دنیا میں اپنی ظاہری جسم کی وقتی طاقت یا خوبصورتی یا شہرت کا ہونا دراصل عزت کے دنیاوی اور فانی معیار ہیں جو صرف دنیا تک محدود ہیں۔ ان کی گارنٹی اللہ نے واضح کر دی ہے کہ یہ دنیا تک رہنے والی ہیں، اور آخری جو ہماری سانس ہے اس کے ساتھ ان سب کا مزہ ختم ہو جانے والا ہے۔ اس معیار کو قابل اعتماد کہیں بھی نہیں سمجھا جا سکتا، اور فانی حیثیت کی بنا پر ان کو مسلسل رہنے والا بھی نہیں مانا جا سکتا۔ ان کو استعمال کرنا اور بات ہے، اور ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہنا اور بات ہے۔ اس احساس کو اور فرق کو اگر استاد دل میں بسا لے تو اس کی نظر میں دنیا میں رہنے والی اور لینے والی کسی بھی پوسٹ، تعلقات، ذہانت، پیسہ، سٹیٹس کی اہمیت ایک دنیاوی صرف رنگینی اور جال سے کم نہیں ہوگی، اور نظر مرکز پر ٹھہری رہے گی، تو حقیقی عطاؤں اور عطا کرنے والوں کی وسعتیں، طاقتیں، عزتیں جو باقی رہنے والی ہیں ان پر ہمارا یقین بڑھے گا، اور اس طرح ہمیں پاور ملے گی۔ یہاں اس راہ پر جو مرکز سے جڑ کر اپنے اللہ کے یقین پر کھڑا ہوگا وہ اتنا ہی پر اعتماد ہوگا۔ مالک کے یقین سے ملا حقیقی اعتماد حاصل کرنے والا کبھی بھی دنیا سے کم نہیں رہتا، نہ ہارتا ہے وہ کبھی، بلکہ حق والوں کی نسبت اسے ہر میدان میں سرخ رو رکھتی ہے۔ جیسے جیسے استاد یہ حقیقت اپنے اندر محسوس کرے گا اور بیدار کرے گا، اس کے اندر ایمان بھی بڑھتا جائے گا، اور وہ اعتماد بھی اس کے اندر اپنے زیادہ بڑھتا جائے گا۔
پھر یہ دنیا کے روپ میں آنے والے باطل کی شکلیں اس کو ڈرا نہیں پائیں گی۔ ہر قدم ایمان کو مضبوط کرنے کی جانب اس کا اٹھے گا، اور وہ کبھی کسی سے اس طرح سے متاثر نہیں ہوگا کہ حق کی راہ پر چلنے کے لیے کسی کو اس کے لیے چلانا مشکل ہو جائے۔ ہر ایک کے ساتھ وہ بہترین طریقے سے اور اعتماد کے ساتھ کام کر سکے گا۔